मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो नॉवेल है मेरा बहुत ही हसास टॉपिक पे है और बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे नॉवेल बहुत पसंद आएगा। तो चलें फिर नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। नॉवेल का नाम है जर्द पत्तों का गुलाब। मिस जोया, मुझे अफसोस है लेकिन आपकी रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है। आप सिर्फ 19 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हैं और आपकी जान भी शदीद खतरे में है। डॉक्टर के अल्फाज सुनते ही जोया के हाथों से रिपोर्ट ज़मीन पर गिर गई। इसकी आंखों में खौफ, बेबसी और हज़ारों सवाल एक साथ उतर आए। कांपते हुए होठों से इसने बामुश्किल कहा, डॉक्टर, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, फिर इन बच्चों का बाप कौन है? ये सवाल सुनते ही जोया की आंखों के सामने एक धुंधली भयानक रात घूम गई। एक ऐसी रात जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इस रात से नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन से हुई थी जब जोया ने उस दुनिया में पहली सांस ली और उसी लम्हे इसकी माँ हमेशा के लिए इसका साथ छोड़ गई। तुम्हारी वजह से मेरी सुरैया मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। ये वो जुमला था जो जोया ने होश संभालने के बाद सबसे ज़्यादा सुना था। जिस दिन जोया ने इस दुनिया में पहली सांस ली, उसी दिन इसकी माँ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। पूरा मोहल्ला नन्ही सी बच्ची पर तरस खा रहा था, मगर इसका बाप असलम इसे नफरत भरी निगाह से देख रहा था। वक्त गुजरता गया मगर असलम के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत का एक कतरा भी पैदा ना हो सका। वो शराब और जुए का आदी बनता गया और हर नाकामी का इल्ज़ाम जोया पर डालता गया। अगर तो पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती, वो अक्सर नशे में धुत होकर चीखता। जोया खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठ जाती, आंसू पोंछती और दिल ही दिल में अपनी माँ को याद करती। इसे कभी बाप की मोहब्बत नसीब ना हुई, लेकिन इसने एक ख्वाब ज़रूर देखा था, पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब। वो दिन रात मेहनत करती, पुरानी किताबें खरीदती, दूसरों से नोटिस लेकर पढ़ती और आखिरकार बेहतरीन नंबरों से यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल कर लिया। दाखिला तो मिल गया मगर फीस कहाँ से आती? असलम तो इसके हाथ में आए चंद रुपए भी छीन लेता था। अपनी तालीम जारी रखने के लिए जोया ने शहर के एक छोटे से कैफ़े में वेट्रेस की नौकरी कर ली। सुबह यूनिवर्सिटी, दोपहर के बाद जॉब और रात गए घर के कमरे में बैठकर पढ़ाई। यही इसकी ज़िंदगी बन गई थी। वो खुद पर एक रुपया भी खर्च ना करती। हर तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा वो फीस के लिए बचाती। एक शाम जब इसे पहली तनख्वाह मिली तो इसकी खुशी की हद न थी। अब मैं अपनी सेमेस्टर फीस वक्त पर जमा करा सकूंगी, इसने नोटों को एहतियात से बैग में रखते हुए खुद से कहा। मगर किस्मत को शायद इसकी खुशी भी मंजूर न थी। रात को जैसे ही वो घर पहुंची, दरवाजे पर असलम लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म से शराब की शदीद बू आ रही थी। लाओ, जितने पैसे कमाए हैं सब मेरे हवाले करो। बाबा, ये मेरी फीस के पैसे हैं, अगर कल जमा ना कराए तो यूनिवर्सिटी से मेरा नाम कट जाएगा, जोया ने रोते हुए कहा। मगर असलम ने एक ना सुनी। इसने जोया का बैग छीन लिया, सारे नोट निकाल लिए और जोर से इसे धक्का दे दिया। जोया का सर दीवार से टकराया और इसकी पेशानी से खून बहने लगा। वो जमीन पर बैठी सिर्फ एक ही सवाल सोच रही थी, आखिर मेरा कसूर क्या है? उस रात जोया ने फैसला कर लिया। इसने अपने चंद कपड़े एक पुराने बैग में रखे, अपनी माँ की वाहिद तस्वीर सीने से लगाई और खामोशी से इस घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए छोड़ दिया। रात बहुत सर्द थी, सड़कें सुनसान थीं और जोया के पास ना कोई अपना था ना कोई मंजिल। मगर इसे मालूम नहीं था कि जिस रास्ते पर वो कदम रख रही है वो इसे सिर्फ नई जिंदगी की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान की तरफ ले जा रहा था जो इसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। हॉस्टल के छोटे से कमरे में सिर्फ एक लोहे का बेड, एक पुरानी अलमारी और छत पर आहिस्ता आहिस्ता घूमता पंखा था। जोया ने कमरे में कदम रखा तो इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। ये जगह अगरचे बहुत सादा थी, मगर कम अज कम यहाँ हर रात बाप की चीखें और मार तो नहीं थी। अगली सुबह इसने आईने में खुद को देखा। पेशानी पर चोट का निशान अभी तक मौजूद था। इसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, अब मेरी ज़िंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा, मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगी। चंद दिन बाद हॉस्पिटल के वार्डन ने इसे शहर के एक मशहूर 5 स्टार रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी दिला दी। तनख्वाह पहले से बेहतर थी, मगर जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा थीं।
पहले ही दिन मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, ये आम रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ शहर के बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और गैर मुल्की मेहमान आते हैं। एक मामूली गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोया ने खामोशी से सर हिला दिया। इसे सिर्फ अपनी नौकरी बचानी थी। दिन गुजरते गए। अपनी मेहनत, शाइस्तगी और ईमानदारी की वजह से वो जल्दी सबकी तवज्जो हासिल करने लगी। मगर हर कोई इसकी कामयाबी से खुश नहीं था। दो सीनियर वेटर्स रुखसाना और सना हर वक्त इसे नफरत भरी नजरों से देखती। देखना, एक दिन यही सादगी इसे बहुत महंगी पड़ेगी, रुखसाना ने तंजी अंदाज में कहा। सना सिर्फ मुस्कुरा दी, मगर इसकी आंखों में हसद साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान एक दिन पूरे रेस्टोरेंट में गैर मामूली हलचल मच गई। मैनेजर ने खुद तमाम मुलाजमिन को हिदायत दे रहा था। हर मेज दोबारा सजाई जा रही थी, हर चीज चमकाई जा रही थी। जोया ने हैरत से पूछा, आज क्या खास बात है? एक वेट्रेस ने फौरन जवाब दिया, तुम नई हो इसलिए नहीं जानती, आज मिस्टर शहरियार आ रहे हैं। कौन शहरियार? वही मुल्क के सबसे कामयाब नौजवान बिजनेसमैन। कहते हैं जिस चीज पर हाथ रख दें वो सोना बन जाती है। ये सुनते ही बाकी लड़कियां खुशी से एक दूसरे को देखने लगी। कोई लिपस्टिक ठीक कर रही थी, कोई बाल संवार रही थी और कोई आईने के सामने अपनी मुस्कुराहट की मश्क कर रही थी। मगर जोया खामोशी से अपने ड्रेस साफ करती रही। रुखसाना ने तंज किया, तुम तैयार नहीं हो रही? जोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ किसी को मुतासिर करने नहीं, सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। ये जवाब सुनकर दोनों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो गए। शाम के ठीक 7 बजे रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे खुले। बाहर एक सिया रंग की कीमती गाड़ी आकर रुकी। चंद बॉडीगार्ड्स पहले उतरे, फिर एक लंबा बावकार नौजवान गाड़ी से बाहर आया। काले रंग का नफीस सूट, पुरएतमाद चाल, संजीदा चेहरा और गहरी नजरें। पूरा रेस्टोरेंट जैसे एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। मिस्टर शहरियार आ गए। मैनेजर खुद आगे बढ़ा और एहतराम से इन्हें वीआईपी टेबल तक ले गया। इधर काउंटर पर खड़ी तमाम वेटर्स बेचैन थीं कि शहरियार की टेबल पर सर्विस करने का मौका किसे मिलेगा। मैनेजर ने इर्द गिर्द देखा, फिर अचानक आवाज लगाई, जोया, वीआईपी टेबल तुम संभालो। ये सुनते ही रुखसाना और सना के चेहरे का रंग उड़ गया और जोया, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ चंद कदम के फासले पर इसका इंतजार कर रहा है, खामोशी से पानी की ट्रे उठाकर शहरियार की तरफ बढ़ गई। जोया ने गहरी सांस ली, ट्रे को दोनों हाथों से मजबूती से थामा और पुरएतमाद कदमों के साथ वीआईपी टेबल की तरफ बढ़ गई। इसकी नज़रें हमेशा की तरह झुकी हुई थीं। गुड इवनिंग सर, इसने निहायत शाइस्तगी से पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए कहा। आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? शहरियार, जो अमूमन लोगों की बनावटी मुस्कुराहटों और ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो से बेजार रहता था, पहली बार चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। सादा सा लिबास, चेहरे पर कोई बनावट नहीं और आंखों में एक अजीब सी खामोशी, उदासी। चंद लम्हों के लिए शहरियार ऑर्डर देना ही भूल गया। सर, जोया ने आहिस्ता से दोबारा कहा। शहरियार जैसे ख्यालों से बाहर आया। ओह, ब्लैक कॉफ़ी और बाकी मेन्यू मेरे फ़ॉन्ट गेट्स के मुताबिक रख दीजिए। जी सर। जोया खामोशी से वापस मुड़ गई। शहरयार की नज़रें कुछ देर तक इसके जाते हुए वजूद का ताक़ुब करती रहीं। इसके साथ बैठे गैर मुल्की क्लाइंट्स ने मुस्कुराते हुए कहा, शहरयार, तुम पहली बार किसी को इतनी तवज्जो से देख रहे हो। शहरयार ने फ़ौरन नज़रें हटा ली। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस सादा सी लड़की में ऐसी क्या बात थी। इधर काउंटर के पीछे खड़ी रुखसाना और सना ये सब देख रही थीं। रुखसाना ने गुस्से से दांत बींचे। मैंने कहा था ना, ये लड़की सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगी। सना की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। अगर आज इसे ना रोका तो कल ये हमारी जगह ले लेगी। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी से मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। इधर शहरयार की मीटिंग कामयाबी से जारी थी। जोया अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रही थी। कभी कॉफ़ी पेश करती, कभी खाना, कभी पानी। इसने एक बार भी गैर ज़रूरी बात नहीं की। यही खामोश वक़्कार शहरयार को बार बार इसकी तरफ मुतवज्जह कर रहा था। मुलाकात ख़त्म होने के करीब थी कि शहरयार ने मैनेजर को बुलाया। वो नई वेट्रेस, इसका नाम क्या है? सर, इसका नाम जोया है। वो बहुत प्रोफेशनल है, इसकी तारीफ मेरी तरफ से ज़रूर कर दीजिए। ये अल्फाज सुनते ही मैनेजर खुश हो गया, लेकिन चंद कदम दूर खड़ी रुखसाना और सना के चेहरे पर नफरत साफ नज़र आ रही थी।
اب تو اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا، ثنا نے آہستہ سے کہا۔ رات گہری ہونے لگی، کچن میں آخری آرڈر تیار ہو رہے تھے۔ اسی دوران ثنا نے چپکے سے ایک چھوٹی سی شیشی اپنے پرس سے نکالی۔ رخسانہ نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ثنا نے ہلکی آواز میں جواب دیا، بس اتنا سمجھ لو، آج کے بعد نہ شہریار کو زویا یاد رہے گی، نہ زویا اس ریسٹورنٹ میں کام کر سکے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اور خاموشی سے وی آئی پی ڈرنکس کے ٹرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں رات کی آخری مصروفیت جاری تھی۔ وی آئی پی مہمانوں کے لیے خصوصی مشروبات تیار کیے جا رہے تھے۔ ہر ملازم اپنے کام میں مصروف تھا، مگر ثنا کی نظریں بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ جیسے ہی سب کی توجہ دوسری طرف ہوئی، اس نے خاموشی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ رخسانہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ثنا، تم آخر کرنے کیا جا رہی ہو؟ ثنا نے سرد لہجے میں کہا، صرف اتنا کہ کل سے اس ریسٹورنٹ میں کوئی زویا نام کی لڑکی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مشروب میں بے ہوش کرنے والی دوا ملا دی، پھر دوسرا گلاس بھی اسی طرح تیار کر دیا۔ اسی لمحے کچن سپروائزر کی آواز آئی، جلدی کرو، وی آئی پی آرڈر انتظار کر رہا ہے۔ ثنا نے فوراً دونوں گلاس ٹرے میں رکھ دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ادھر زویا مسلسل کئی گھنٹوں سے کام کر رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ ثنا مصنوعی ہمدردی سے اس کے قریب آئی، زویا تم بہت تھک گئی ہو، یہ جوس پی لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زویا نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا، شکریہ۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس پر وہ اعتماد کر رہی ہے وہی اس کی زندگی کا سب سے خطرناک جال بچھا چکی ہے۔ اس نے چند گھونٹ پیے اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف وی آئی پی ٹیبل پر شہریار کی میٹنگ اپنے اختتام کے قریب تھی۔ وہ ایک اہم معاہدے پر دستخط کرنے والا تھا۔ اسی دوران ویٹرس نے اس کے سامنے بھی وہی خصوصی مشروب رکھ دیا۔ شہریار نے بے خیالی میں ایک گھونٹ لیا اور دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ زویا کو عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سامنے کھڑے لوگ اسے دھندلے دکھائی دینے لگے۔ اس نے ٹرے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر انگلیوں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر شہریار بھی غیر معمولی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ اس نے پانی پیا مگر طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اس کے پرسنل اسسٹنٹ نے فوراً پوچھا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ شہریار نے پیشانی دباتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں، اچانک سر بہت بھاری ہو گیا ہے۔ ادھر زویا لڑکھڑاتے قدموں سے ریسٹورنٹ کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگا شاید ٹھنڈا پانی منہ پر ڈالنے سے طبیعت سنبھل جائے گی۔ وہ بمشکل چلتے ہوئے ایگزیکٹو ریسٹ روم کے دروازے تک پہنچی۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی، نظر دھندلا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم جواب دے گئے۔ اسی وقت دوسری طرف سے شہریار بھی اپنی خراب ہوتی طبیعت کے باعث اسی راہداری کی طرف بڑھ رہا تھا، اور قسمت جو دونوں کے لیے ایک ایسا امتحان لک چکی تھی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، انہیں ایک ہی دروازے تک لے آئی۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس لمحے راہداری کے دوسرے سرے سے شہریار بھی شدید چکر محسوس کرتے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہریار نے بمشکل اتنا کہا۔ زویا نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز گلے ہی اٹک گئی۔ اسی دوران ریسٹورنٹ کے ایک ملازم نے دونوں کی خراب حالت دیکھی اور فوراً مینیجر کو اطلاع دی۔ سر لگتا ہے دونوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ مینیجر نے جلدی سے حکم دیا، انہیں الگ الگ آرام کے کمروں میں لے جاؤ، فوراً ڈاکٹروں کو بھی فون کرو۔ لیکن راہداری میں افراتفری بڑھ چکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں دونوں اپنی اپنی بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے۔ رات بھر ریسٹورنٹ میں عجیب بے چینی رہی۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ اچانک چکر آئے تھے، پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے بے چینی سے اپنے ارد گرد دیکھا، میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ دوسری طرف شہریار بھی شدید سر درد کے ساتھ بیدار ہوا۔ اسے بھی رات کے واقعات دھندلے دھندلے یاد تھے۔ اس نے فوراً اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو بلایا، کل رات کیا ہوا تھا؟ سر ہمیں بھی پوری بات معلوم نہیں، اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ شہریار کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ معمول کی بات نہیں۔ اسی وقت اس نے اپنے قابل اعتماد سیکیورٹی چیف کو حکم دیا، ریسٹورنٹ کی پوری سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو، کل رات پیش آنے والے ہر لمحے کی تحقیقات کرو، مجھے سچ چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ ادھر زویا نے بھی خود کو سنبھالا اور خاموشی سے اپنی ڈیوٹی پر واپس جانے کی کوشش کی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی رات کی حقیقت ابھی پردے میں تھی، اور کسی نے حسد میں آ کر جو سازش کی تھی اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔
اگلے چند دن زویا نے خود کو صرف کام اور پڑھائی میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اسے بار بار وہ رات یاد آتی، لیکن ہر بار یادوں کا سلسلہ وہیں آ کر ٹوٹ جاتا جہاں اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ یہ سوال ہر لمحہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ادھر شہریار بھی بے چین تھا۔ اس کے حکم پر سیکیورٹی چیف نے ریسٹورنٹ کی CCTV فوٹیج اکٹھی کر لی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایگزٹ کی راداری کے قریب لگے 2 کیمرے عین اسی وقت بند ہو گئے تھے۔ سر، کسی نے جان بوجھ کر ریکارڈنگ میں چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ سیکیورٹی چیف کی بات سن کر شہریار کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ مطلب یہ حادثہ نہیں تھا؟ جی سر، ہمیں بھی یہی لگتا ہے۔ شہریار نے فوراً حکم دیا، اس رات ڈیوٹی پر موجود ہر ملازم کی فہرست میں میرے سامنے رکھو، ایک ایک شخص سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی دوران ریسٹورنٹ میں بھی ماحول بدل چکا تھا۔ رخسانہ اور ثنا باہر سے تو معمول کے مطابق کام کر رہی تھیں، لیکن اندر ہی اندر خوفزدہ تھیں۔ اگر تحقیقات آگے بڑھ گئیں تو رخسانہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ثنا نے خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا، گھبراؤ مت، کوئی ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کی آواز میں بھی پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ ادھر زویا کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ کبھی اچانک چکر آ جاتے، کبھی کمزوری سے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ ایک دن ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ تقریباً گر ہی گئی۔ مینیجر نے فوراً اسے کرسی پر بٹھایا۔ زویا، تم کئی دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر ضرورت ہو تو چند دن کی چھٹی لے لو۔ زویا نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ سر، اگر میں نے چھٹی لے لی تو ہاسٹل کا کرایہ کیسے دوں گی؟ یہ سن کر مینیجر بھی خاموش ہو گیا۔ اسی شام شہریار تحقیقات کے سلسلے میں دوبارہ ریسٹورنٹ آیا۔ وہ مینیجر سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بیٹھی زویا پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہ گیا۔ زویا کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے اور وہ مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ شہریار نے مینیجر سے پوچھا، یہ وہی لڑکی ہے جس کی طبیعت اس رات خراب ہوئی تھی؟ جی سر، مگر بیچاری بہت محنتی ہے، شدید کمزوری کے باوجود روز کام پر آ جاتی ہے۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے زویا کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروا دیں، خرچ میری طرف سے ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر مینیجر حیران رہ گیا، لیکن زویا کو ابھی تک معلوم بھی نہیں تھا کہ ایک طاقتور شخص خاموشی سے اس کی زندگی میں ہونے والی سازش کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلی صبح زویا حسب معمول یونیورسٹی چلی گئی، مگر آج اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ لیکچر کے دوران اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ڈیسک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زویا، تم ٹھیک ہو؟ اس کی کلاس فیلو عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، شاید بس کمزوری ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد زویا سیدھی ریسٹورنٹ پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک دن بھی کام نہ کیا تو ہاسٹل کا کرایہ، یونیورسٹی کی فیس اور روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ شام کو ریسٹورنٹ میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ شہریار ایک بار پھر اپنے سیکیورٹی چیف کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ سر، ہم نے تمام ملازمین کے بیانات لے لیے ہیں، لیکن 2 لوگوں کی باتیں بار بار بدل رہی ہیں۔ کون؟ رخسانہ اور ثنا۔ شہریار کی نظریں فوراً سخت ہو گئیں۔ ان دونوں پر نظر رکھو، مجھے لگتا ہے سچ انہی کے پاس ہے۔ اسی دوران زویا نے ایک بھاری ٹرے اٹھائی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ کانچ کے گلاس ٹوٹنے کی آواز پورے ریسٹورنٹ میں گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے زویا کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ فرش پر گر پڑی۔ زویا! مینیجر دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ شہریار نے بھی فوراً قدم بڑھائے۔ اس نے پہلی بار زویا کو اتنے قریب سے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے حد زرد تھا، سانس تیز چل رہی تھی اور ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ ایمبولینس بلاؤ، شہریار نے بلند آواز میں کہا۔ سر، ہسپتال قریب ہے۔ پھر انتظار کس بات کا، گاڑی نکالو۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہریار نے بے ہوش زویا کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ریسٹورنٹ میں موجود ہر شخص حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ رخسانہ اور ثنا کے چہروں سے رنگ اڑ چکا تھا۔ ثنا نے گھبرا کر آہستہ سے کہا، اگر اسے کچھ یاد آ گیا تو؟ رخسانہ نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ادھر شہریار کی گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہریار کی نظریں بار بار بے ہوش زویا کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی، اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسپتال میں ڈاکٹر کی زبان سے نکلنے والے چند الفاظ اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر تیزی سے زویا کا معائنہ کر رہی تھی۔ شہریار بے چینی سے باہر کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک انجان خوف اس کے دل میں اترا جا رہا تھا۔
चंद मिनट बाद एक सीनियर लेडी डॉक्टर बाहर आई। आप मरीजा के साथ आए हैं? शेरिया ने फौरन जवाब दिया। जी, वो मेरे रेस्टोरेंट में काम करती है। अचानक बेहोश हो गई थी। इसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन हमें कुछ रिपोर्ट्स करनी होंगी। मरीजा शदीद कमजोर है, इसका हेमोग्लोबिन भी बहुत कम लग रहा है। शहरयार ने बगैर सोचे कहा, जो भी टेस्ट ज़रूरी हैं फ़ौरन करें, तमाम अखराजात मैं अदा करूँगा। डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया और दोबारा अंदर चली गई। कुछ देर बाद जोया को होश आया। इसने धुंधली नज़रों से इर्द गिर्द देखा तो हैरान रह गई। मैं अस्पताल में हूँ, डॉक्टर ने नरमी से कहा। घबराओ मत, अब तुम ठीक हो, लेकिन हमें चंद ज़रूरी टेस्ट करने होंगे। जोया ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। डॉक्टर, क्या सिर्फ कमज़ोरी है? अभी कुछ कहना जल्दी होगा, रिपोर्ट्स आने दो। ये सुनकर जोया खामोश हो गई। इसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि वो मुसलसल कमज़ोर होती जा रही थी। दूसरी तरफ शहरयार खामोशी से राहदारी में बैठा था। इसी दौरान इसका सिक्योरिटी चीफ वहाँ पहुँच गया। सर, एक अहम बात मालूम हुई है। शहरयार फौरन मुतवज्जा हुआ। बोलो। जिस रात वाकया पेश आया था, सना ने ड्यूटी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया था और वो 2 दिन से रेस्टोरेंट भी नहीं आई है। शहरयार की आंखों में सख्ती उतर आई। इसे हर कीमत पर तलाश करो। जी सर। अगली सुबह तमाम रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी थीं। डॉक्टर ने फाइल हाथ में ली, एक नज़र रिपोर्ट्स पर डाली, फिर जोया की तरफ देखा। इनके चेहरे के तासुरात अचानक बदल गए। उन्होंने दोबारा रिपोर्ट पढ़ी, जैसे यकीन ना आ रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? जोया घबरा गई। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कुर्सी इसके करीब खींची। जोया, मैं जो बात कहने जा रही हूँ, इसे हिम्मत से सुनना। जोया के हाथ बेख्तियार कांपने लगे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने आहिस्ता से रिपोर्ट बंद कर दी और संजीदा लहजे में कहा, हमें फौरी तौर पर एक अल्ट्रासाउंड भी करना होगा, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट्स एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं जिसने मुझे भी हैरान कर दिया है। जोया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी ज़िंदगी एक बार फिर किसी अंधेरी खाई के किनारे आ खड़ी हुई है। अल्ट्रासाउंड रूम में अजीब सी खामोशी थी। जोया बेड पर लेटी हुई थी, जबकि डॉक्टर स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थीं। चंद लम्हों तक वो बगैर कुछ कहे रिपोर्ट देखती रहीं, फिर उन्होंने आहिस्ता से मशीन बंद की और गहरी सांस ली। मिस जोया, मुझे अफसोस है, लेकिन अब हमें हकीकत छुपानी नहीं चाहिए। जोया के दिल की धड़कन तेज हो गई। डॉक्टर, आखिर बात क्या है? डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, तुम हामला हो। ये अल्फाज सुनते ही जोया की आंखें फैल गईं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इसके होंठ कांपने लगे। डॉक्टरों ने फाइल इसके सामने रखते हुए कहा, सिर्फ ये नहीं, तुम्हारे पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे। ये सुनते ही जोया को लगा जैसे पूरी दुनिया इसके गिर्द घूमने लगी हो। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने हमदर्दी से इसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी जिस्मानी हालत पहले ही बहुत कमज़ोर है। हेमोग्लोबिन खतरनाक हद तक कम है, वज़न भी मामूल से कम है, इसलिए ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तुम्हें फौरी आराम, इलाज और मुनासिब देखभाल की ज़रूरत है। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। आखिरकार जोया ने लरजती आवाज़ में कहा, डॉक्टर, मेरी शादी नहीं हुई। डॉक्टर चौंक गई। क्या? जोया ने रोते हुए सर झुका लिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात रेस्टोरेंट में मेरी तबीयत अचानक ख़राब हुई थी, फिर सब कुछ धुंधला गया। डॉक्टर ने नरमी से कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें खुद को कसूरवार समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें उस शख्स तक पहुंचना होगा जो इस वाक़े में शामिल था, क्योंकि तुम्हारी और बच्चों की सेहत अब सबसे अहम है। जोया मुसलसल रोती रही। इसे ना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था, ना कोई सहारा। उसी वक्त अस्पताल की राहदारी में शहरयार बेचैनी से टहल रहा था। डॉक्टर बाहर आई। मिस्टर शहरयार, मरीजा को ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, फिलहाल हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इसकी हालत नाजुक है, इसे किसी भी किस्म के दबाव से बचाना होगा। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गई। शहरयार वहीं खड़ा रह गया। इसे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी हकीकत इससे छुपाई जा रही थी। और दूसरी तरफ अस्पताल के एक सुनसान कोने में खड़ी सना ने किसी को फ़ोन मिलाया। बात बिगड़ रही है। अगर जोया ने इस रात की हकीकत याद कर ली तो हम दोनों बच नहीं सकेंगे। फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर सना के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने घबरा कर पीछे देखा, मगर इसे खबर नहीं थी कि चंद कदम के फासले पर एक शख्स इसकी हर बात सुन चुका था। अगर जोया को सब कुछ याद आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सना के मुंह से निकले ये अल्फाज अभी फिजा में ही थे कि अचानक इसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ गूंजी।
وہ گھبرا کر پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا، ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور تیز قدموں سے ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ راہداری کے موڑ پر کھڑا ایک شخص اس کی ہر حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ شہریار کا سیکیورٹی چیف تھا۔ اس نے فوراً شہریار کو فون کیا۔ سر، میرا شک درست تھا، کیا ہوا؟ ثنا ابھی ہسپتال میں تھی۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ اگر زویا کو اس رات کی حقیقت یاد آ گئی تو وہ دونوں بچ نہیں سکیں گی۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر شہریار کی بھاری آواز سنائی دی، اس کا ایک ایک قدم نوٹ کرو، وہ جس سے بھی ملے مجھے خبر چاہیے۔ جی سر۔ فون بند ہوتے ہی شہریار کی مٹھی بھیج گئی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس رات صرف ایک حادثہ نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک گہری سازش تھی۔ ادھر ہسپتال کے کمرے میں زویا خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ اسے اپنے مستقبل سے زیادہ اپنے پیٹ میں پلنے والی دو معصوم جانوں کی فکر تھی۔ میں تم دونوں کو کیسے پالوں گی؟ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا اور سسک اٹھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا۔ زویا نے اسے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شہریار چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں صرف یہ جاننے آیا تھا کہ تم اب کیسی ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ مگر اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ شہریار نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شہریار اس سوال کا جواب نہ دے سکا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر کیوں ایک اجنبی لڑکی کی تکلیف اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ اسی لمحے شہریار کا فون بجا۔ سیکیورٹی چیف کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر، بڑی خبر ہے، ہمیں ریسٹورنٹ کی ایک بیک اپ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ مل گئی ہے۔ شہریار فوراً کھڑا ہو گیا، کیا اس میں اس رات کی ریکارڈنگ موجود ہے؟ جی سر، اور میرا خیال ہے اس میں اصل مجرم بھی نظر آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی شہریار کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک اتر آئی۔ اس نے آخری بار زویا کی طرف دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں ایک ویڈیو نہ صرف اس رات کا راز کھولنے والی تھی بلکہ کئی زندگیاں بھی بدلنے والی تھی۔ شہریار تیزی سے اپنے آفس پہنچا۔ کانفرنس روم میں پہلے ہی سیکیورٹی چیف، ریسٹورنٹ کا مینیجر اور آئی ٹی اسپیشلسٹ موجود تھے۔ ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا جس میں وہ بیک اپ ریکارڈنگ محفوظ تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ویڈیو چلائی۔ شہریار نے سر لہجے میں کہا۔ اسکرین روشن ہوئی۔ ویڈیو میں ریسٹورنٹ کا کچن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ثنا اور رخسانہ اسکرین پر نظر آئیں۔ دونوں نے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں جیسے کسی سے چھپ رہی ہوں۔ پھر ثنا نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور خاموشی سے دو مشروبات کے گلاسوں میں کچھ ملا دیا۔ مینیجر حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ! شہریار کی نظریں اسکرین پر جمی رہیں۔ ویڈیو آگے بڑھی۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک گلاس زویا کے لیے بھیجا گیا اور دوسرا وی آئی پی ٹیبل کی طرف جہاں شہریار موجود تھا وہاں بھیجا گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ شہریار نے مٹھیاں اتنی زور سے بھیجی کہ اس کی انگلیوں کی رگیں ابھر آئیں۔ تو یہ سب ایک منصوبہ تھا؟ اس کی آواز میں ایسا غصہ تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص سہم گیا۔ سر، سیکیورٹی چیف نے آہستہ سے کہا، ہم نے دونوں کو گرفتار کروانے کے لیے پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ اسی لمحے ایک اور ملازم دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سر، ثنا اپنے گھر پر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ راتوں رات فرار ہو گئی ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھر آئی۔ پورے شہر میں اس کی تلاش کرو، وہ زیادہ دیر نہیں چھپ سکے گی۔ ادھر ہسپتال میں زویا خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ تھی۔ اس کی نظریں بار بار ایک ہی جملے پر رک جاتی، ٹوئنس پریگنینسی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے بچوں، اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، میں نہیں جانتی تمہارا مستقبل کیا ہوگا، لیکن میں تمہیں دنیا میں ضرور لاؤں گی، چاہے مجھے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر پہلے جیسی سختی نہیں تھی بلکہ پچھتاوا، درد اور ایک خاموش ذمہ داری تھی۔ وہ چند قدم چل کر زویا کے سامنے رکا۔ زویا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ شہریار نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے اس رات کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ زویا کی سانس جیسے رک گئی۔ کون سی حقیقت؟ شہریار نے اپنی جیب سے فون نکالا، ویڈیو کھولی اور زویا کے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھو۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ویڈیو چلنے لگی اور پہلی بار اس رات کے راز سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ زویا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے شہریار کے ہاتھ سے فون لیا اور دھیرے سے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر ریسٹورنٹ کا کچن نظر آیا۔ چند لمحوں بعد ثنا اور رخسانہ دکھائی دی۔ دونوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں جیسے کسی سے چھپ رہی ہوں۔
پھر ثنا نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور خاموشی سے 2 مشروبات میں کچھ ملا دیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ ویڈیو آگے بڑھی۔ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ ایک مشروب اس کے نرم ٹرے میں رکھا گیا جبکہ دوسرا شہریار کی VIP ٹیبل کی طرف بھیج دیا گیا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی زویا کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو میری طبیعت اچانک خراب ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا؟ شہریار نے دھیرے سے کہا۔ نہیں زویا، تم ایک سازش کا شکار ہوئی تھی اور میں بھی۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر زویا نے لرزتی آواز میں پوچھا، لیکن اب کیا ہوگا؟ شہریار نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اب سچ سامنے آئے گا۔ جس نے یہ سب کیا ہے وہ قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سیکیورٹی چیف تیزی سے اندر آیا۔ سر، ایک اور اہم خبر ملی ہے۔ بولو۔ رخسانہ پولیس کی حراست میں آ گئی ہے اور ثنا، وہ ابھی تک فرار ہے۔ لیکن رخسانہ نے ابتدائی بیان میں اعتراف کیا ہے کہ پوری سازش ثنا نے حسد میں آ کر بنائی تھی۔ زویا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل پر جیسے برسوں کا بوجھ ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ وہ خاموشی سے رونے لگی۔ شہریار نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اب تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زویا نے پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ نے حقیقت جاننے کی کوشش نہ کی ہوتی تو شاید پوری دنیا مجھے ہی قصوروار سمجھتی۔ شہریار نے سنجیدگی سے کہا، میں بھی خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ اگر سچ جانے بغیر تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا۔ اسی لمحے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے نئی رپورٹس دیکھیں، پھر دونوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ایک ضروری بات ہے، زویا کی حمل کی کیفیت اب بھی ہائی رسک ہے۔ اسے ذہنی سکون، مکمل آرام اور مستقل طبی نگرانی کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات ختم ہوئی تو شہریار نے ایک لمحے بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، ڈاکٹر، آج سے زویا کے علاج، رہائش اور ہر ضرورت کی ذمہ داری میری ہے۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر زویا حیرت سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے باب کی شروعات تھی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شہریار کے الفاظ ابھی تک زویا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آج سے زویا کی ہر ذمہ داری میری ہے۔ زویا نے بے یقینی سے شہریار کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ شہریار نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، کیونکہ اس پوری حقیقت میں تمہارا کوئی قصور ثابت نہیں ہوا اور میں بھی اس سازش کا شکار ہوا تھا۔ میں اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ زویا نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ایک غیر شادی شدہ لڑکی، اور پھر اس کی آواز رن گئی۔ شہریار نے پہلی بار اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے لوگوں کی نہیں سچ کی فکر ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر نے دونوں کی گفتگو روک دی۔ باتیں بعد میں کر لیجیے، پہلے یہ رپورٹس دیکھیں۔ انہوں نے فائل شہریار کی طرف بڑھائی۔ زویا کا ہیموگلوبن بہت کم ہے، بلڈ پریشر بھی مستحکم نہیں ہے۔ اگر اسے مسلسل آرام، مناسب خوراک اور بہترین علاج نہ ملا تو ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ شہریار نے ایک نظر رپورٹ دیکھی اور فوراً کہا، آج ہی سے اسے بہترین پرائیویٹ اسپیشلسٹ کے پاس منتقل کیا جائے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، یہی بہتر ہوگا۔ چند گھنٹوں بعد ہسپتال کے باہر شہریار کی سیاہ مرسیڈیز کھڑی تھی۔ زویا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر آئی۔ وہ اب بھی الجھن میں تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ بیٹھ جاؤ۔ زویا وہیں رک گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ شہریار نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ زویا نے نم آنکھوں سے کہا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ شہریار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، تم بوجھ نہیں ہو زویا، اور یہ بات آئندہ کبھی مت کہنا۔ زویا کچھ بول نہ سکی۔ اسی وقت شہریار کا فون بجا۔ سیکیورٹی چیف کی آواز غیر معمولی سنجیدہ تھی، سر، ثنا مل گئی ہے۔ شہریار فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ وہ شہر چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہریار کی نظریں ایک لمحے کے لیے زویا پر ٹھہری، پھر اس نے دھیرے سے کہا، اسے کہہ دو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ہر سچ عدالت کے سامنے بیان کرے۔ شہریار نے فون بند کر دیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ثنا کے پاس ایک ایسا راز بھی تھا جو صرف اس رات کی سازش ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کی زندگیوں کا رخ بدلنے والا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی تفتیشی کمرے میں ثنا کرسی پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس کے چہرے سے سارا غرور غائب ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلا۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ چیخ و پکار، صرف ایک ٹھنڈی خاموشی تھی جو ثنا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ شہریار نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بس ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ثنا نے نظریں جھکا لیں۔ اس رات تم نے ایسا کیوں کیا؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر ثنا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔
کیونکہ میں زویا سے نفرت کرتی تھی۔ نفرت؟ ہاں، وہ جب سے ریسٹورینٹ آئی تھی ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا، مینیجر اس پر اعتماد کرتا تھا، گاہک اس کی عزت کرتے تھے، اور جب میں نے دیکھا کہ آپ بھی بار بار اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو میں اپنا آپ کھو بیٹھی۔ شہریار خاموشی سے سنتا رہا۔ ثنا روتے ہوئے بولی، میں صرف اسے نوکری سے نکلوانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی، کوئی ہنگامہ ہوگا اور اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ شہریار کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گئی۔ تمہاری ایک حرکت نے 2 زندگیاں برباد کر دیں۔ ثنا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وقت تفتیشی افسر اندر آیا۔ سر، ثنا اپنا بیان تحریری طور پر بھی دے دیا ہے۔ شہریار نے بغیر کچھ کہے کاغذ لیا۔ اس پر ثنا نے اپنا جرم کا اعتراف کر رکھا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے شہریار نے صرف ایک جملہ کہا، قانون اب اپنا کام کرے گا۔ دوسری طرف زویا شہریار کے شہر سے باہر واقع خوبصورت ولا کے ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی بارش دکھائی دے رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ الحمدللہ آج طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی مکمل آرام ضروری ہے۔ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید زندگی اسے ایک اور موقع دے رہی ہے۔ شام کو شہریار واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھیلے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار مسکرایا۔ تمہارے لیے۔ اس نے تھیلے کھولے۔ ان میں حمل کے دوران ضروری وٹامنز، بچوں کے بارے میں کتابیں، چند سادہ جوڑے اور زویا کی پسندیدہ کتابیں تھیں جن کا ذکر اس نے ایک دن بے اختیار کر دیا تھا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی ضرورت پوچھے بغیر اس کا خیال رکھا تھا۔ اسی لمحے شہریار کا فون بجا۔ اس نے کال سنی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کرتے ہوئے زویا گھبرا گئی۔ سب خیریت تو ہے؟ شہریار نے گہری سانس لی۔ پولیس نے ایک نئی بات بتائی ہے۔ کیا؟ ثنا نے اعتراف کیا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس سازش میں ایک اور شخص بھی شامل تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ کون؟ شہریار نے سخت لہجے میں کہا۔ یہی جاننے میں جا رہا ہوں۔ اب ہم سب سے بڑا راز کھولنے والے ہیں۔ کون تھا وہ؟ زویا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہریار نے آہستہ سے کہا، پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے، اس لیے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ثنا نے اتنا ضرور بتایا ہے کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ پوری رات زویا کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہا، آخر کون تھا جو میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا؟ اگلی صبح شہریار سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ تفتیشی افسر نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ مسٹر شہریار، ثنا نے ایک نیا بیان دیا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ اس نے بتایا ہے کہ اسے یہ دوا ایک نامعلوم شخص نے دی تھی جس نے کہا تھا کہ صرف زویا کو بدنام کرنا ہے۔ شہریار کی نظریں تیز ہو گئیں۔ وہ شخص کون تھا؟ ثنا نے بتایا، وہ اس کا نام نہیں جانتی کیونکہ وہ ہمیشہ فون پر بات کرتا تھا اور ہر بار کسی دوسرے آدمی کے ذریعے پیغام بھجواتا تھا۔ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ افسر نے میز پر ایک موبائل فون رکھا۔ یہ ثنا کا پرانا فون ہے۔ اس میں ایک نمبر محفوظ نہیں تھا، لیکن کال ریکارڈ موجود ہے۔ ہم اس نمبر کا سراغ لگا رہے ہیں۔ شہریار نے فوراً کہا، جیسے ہی کچھ معلوم ہو مجھے اطلاع دیجیے۔ اسی دوران سیکیورٹی چیف جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ سر، ہمیں اس نمبر کی لوکیشن مل گئی ہے۔ کہاں؟ شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک فارم ہاؤس۔ شہریار نے فوراً پولیس ٹیم کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ولا میں زویا تنہا بیٹھی تھی۔ وہ بچوں کے لیے بنائے گئے ننھے ننھے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچانک اسے شدید چکر آیا۔ لیڈی ڈاکٹر فوراً اس کے پاس پہنچی۔ معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ گھبراؤ نہیں، بچے ٹھیک ہیں، لیکن اب تمہیں کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں لینا۔ زویا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میں تم دونوں کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لوں گی۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں فارم ہاؤس کے باہر رک چکی تھیں۔ دروازہ توڑا گیا۔ پوری عمارت کی تلاشی لی گئی، لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ صرف ایک میز پر کچھ کاغذات، ایک جلی ہوئی ڈائری اور ایک تصویر رکھی تھی۔ شہریار نے تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بے اختیار کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس آفیسر نے حیرانی سے پوچھا، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ شہریار نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، اور اگر میرا شک درست نکلا تو یہ صرف زویا کے خلاف سازش نہیں تھی بلکہ اصل نشانہ میں تھا۔ پولیس آفیسر نے حیرت سے شہریار کی طرف دیکھا۔ آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں؟ شہریار نے تصویر کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ یہ کامران ہے۔ کامران؟ میری کمپنی کا سابق پارٹنر۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ شہریار نے آہستہ آہستہ ساری بات بتانا شروع کی۔ 2 سال پہلے ہم دونوں نے مل کر ایک بہت بڑا بزنس پروجیکٹ شروع کیا تھا، لیکن
साल बाद ही मुझे मालूम हुआ कि वो कंपनी के फंड्स में बेज़ाब्तिगियां कर रहा है। मैंने तमाम सबूत इकट्ठे किए और इसे कंपनी से निकाल दिया। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, क्या इसने आपको धमकी भी दी थी? शेरियार की आंखों में वो पुराना मंजर घूम गया। हाँ, जाते हुए इसने कहा था, शेरियार, आज तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, एक दिन मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ऑफिसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो मुमकिन है वो बरसों से मौके की तलाश में था। शेरियार ने तस्वीर अपनी जेब में रख ली। मुझे यकीन है असल मंसूबा मेरे खिलाफ था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ज़ोया को पहुंचा। उसी वक्त सिक्योरिटी चीफ के फ़ोन की घंटी बजी। सर। हाँ बोलो, हमें कामरान की मौजूदा लोकेशन मिल गई है। कहाँ? वो आज रात शहर छोड़ने वाला है। इसने जाली शनाख्ती दस्तावेजात भी तैयार करवा लिए हैं। शरियार ने फौरन पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा। हमें अभी निकलना होगा। चंद ही मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तारी से हाईवे की तरफ रवाना हो गईं। इधर विला में जोया को शदीद बेचैनी महसूस हो रही थी। न जाने क्यों इसका दिल बार बार घबरा रहा था। इसने शरियार को फ़ोन किया, पहली कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, मगर हर बार फ़ोन मसरूफ जा रहा था। या अल्लाह, सब खैरियत हो, वो बेख्तियार दुआ करने लगी। उसी लम्हे विला के मेन गेट पर एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ने गेट खोला। एक शख्स ने सफ़ेद कोट पहन रखा था। इसके हाथ में मेडिकल बैग था। मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ से आया हूँ, जोया का चेकअप करना है। गार्ड्स ने बगैर शक्की इसे अंदर जाने दिया। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता जोया के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और इसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि कामरान का भेजा हुआ आदमी था। विला की राहदारी में गैर मामूली खामोशी थी। सफ़ेद कोट पहने वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता जोया के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इसके हाथ में मेडिकल बैग था, लेकिन इसकी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। इसी लम्हे लेडी डॉक्टर सामने से आती दिखाई दी। उन्होंने अजनबी को देखकर हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? वो एक लम्हे के लिए घबराया, फिर फौरन बोला, मुझे अस्पताल से भेजा गया है, जोया का चेकअप करना है। डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। ये सुनते ही इस शख्स के चेहरे का रंग बदल गया। इसने फौरन पलटकर भागने की कोशिश की। गार्ड, इसे पकड़ लो, लेडी डॉक्टर जोर से चिल्लाईं। पूरे विला में हलचल मच गई। दो सिक्योरिटी गार्ड इसके पीछे दौड़े। वो शख्स बाग की तरफ भागा, दीवार फलांगने की कोशिश की, मगर एक गार्ड ने इसे दबोच लिया। कुछ ही लम्हे वो जमीन पर गिरा हुआ था और इसके हाथों में हथकड़ियां थीं। लेडी डॉक्टर ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। दूसरी तरफ शरियार पुलिस के साथ हाईवे पर कामरान का ताकुब कर रहा था। अचानक इसका फोन बजा। सिक्योरिटी चीफ की घबराई हुई आवाज आई, सर, एक आदमी जाली डॉक्टर बनकर विला में दाखिल हो गया था, लेकिन हमने इसे पकड़ लिया है। शरियार की सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। जोया ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। शरियार ने सुकून का सांस लिया, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। इस शख्स से पूछगछ शुरू करो, मैं भी पहुंच रहा हूं। पहले पुलिस स्टेशन में तफ्तीश शुरू हुई। शुरू में वो शख्स खामोश रहा, लेकिन जब इसे सबूत दिखाए गए तो इसका हौसला टूट गया। मैं सिर्फ पैसों के लिए आया था, तफ्तीश ऑफिसर ने सख्त लहजे में पूछा। किसने भेजा था? इसने कांपते हुए जवाब दिया, कामरान ने। कमरे में खामोशी छा गई। इसने कहा था कि जोया को डरा दो, ताकि वो शरियार की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। शरियार की आंखों में आग सी भड़क उठी। इसका मतलब है वो अब भी जोया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी वक्त पुलिस ऑफिसर का फोन बजा। उन्होंने कॉल सुनी और फौरन शरियार की तरफ देखा। मिस्टर शरियार, अच्छी खबर है। क्या? कामरान की गाड़ी शहर के बाहर टूल प्लाजा पर देखी गई है। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस बार वो बच नहीं सकेगा। शरियार ने अपनी मुट्ठी बींच ली। आज इस खेल का खात्मा होगा। इधर विला में जोया की खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। इसने अपने पेट पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा और सब्र। लेकिन इसे क्या मालूम कि कामरान की गिरफ्तारी से पहले एक आखिरी खतरनाक चाल भी चल दी थी, जिसने सिर्फ शरियार बल्कि जोया की जिंदगी भी दोबारा खतरे में पड़ने वाली थी। टोल प्लाजा के करीब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई तेजी से दौड़ रही थीं। सामने सिया एसयूवी पूरी रफ्तार से शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कामरान को हर हाल में रोकना है, पुलिस ऑफिसर ने वायरलेस हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद पुलिस ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। कामरान ने खुद को घिरा हुआ देखा तो गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। शरियार, तुमने मेरी बाजी जीत ली, लेकिन आखिरी चाल अभी बाकी है। इतना कहकर इसने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। प्लान शुरू कर दो। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, ठीक है। कॉल ख़त्म होते ही कामरान ने मोबाइल की सिम तोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दी। अगले ही लम्हे पुलिस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ियां डालते वक्त भी इसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी।
شہریار نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ سب کیا؟ ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی کیوں برباد کی؟ کامران ہنس پڑا۔ میرا نشانہ کبھی زویا نہیں تھی، میرا اصل دشمن تو تم تھے شہریار۔ پھر زویا کو کیوں گھسیٹا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر تمہاری زندگی میں کوئی بے گناہ آ گیا تو کبھی سکون سے نہیں جی سکو گے۔ شہریار کی مٹھی غصے سے کانپنے لگی۔ اسی لمحے شہریار کا خون زور زور سے بجنے لگا۔ سیکیورٹی چیف کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، فوراً ولا پہنچیں۔ شہریار کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا؟ زویا ٹھیک ہے؟ سر، زویا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، شدید درد شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے فوراً ہسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی شہریار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پولیس آفیسر کی طرف مڑا۔ کامران، اب قانون کے حوالے ہے، مجھے جانا ہوگا۔ چند ہی منٹوں بعد شہریار کی گاڑی تیز رفتاری سے ولا کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میری زویا اور میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ ادھر ولا میں زویا درد سے تڑپ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو ان کے چہرے پر تشویش پھیل گئی۔ فوراً ایمبولینس تیار کرو، نرس گھبرا کر بولی۔ کیا بچے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب ایک لمحے کی بھی دیر خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایمبولینس کا سائرن گونج اٹھا اور زویا کے اسٹریچر پر لٹا کر باہر لایا گیا۔ اسی وقت دور سے شہریار کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دوڑ کر زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا نے نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ سے اس کا نام لیا، شہریار۔ شہریار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کی اگلی بات نے شہریار کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مسٹر شہریار، ہمیں فوراً آپریشن کی تیاری کرنی ہوگی۔ حالات ہماری توقع سے کہیں زیادہ نازک ہیں۔ ہسپتال کی راہداری میں ایمرجنسی الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ نرسیں تیزی سے زویا کا اسٹریچر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جا رہی تھیں۔ شہریار اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ زویا نے کمزور ہاتھ سے شہریار کی انگلیاں تھام لیں۔ شہریار، اس کی آواز بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ شہریار فوراً اس کے قریب جھکا۔ میں یہیں ہوں زویا۔ زویا کی آنکھوں سے تو آنسو بہہ نکلے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کو کبھی بھی احساس نہ ہونے دینا کہ ان کی ماں کمزور تھی۔ شہریار نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بس ایسی بات دوبارہ مت کہنا، تم بھی زندہ رہو گی اور ہمارے بچے بھی۔ زویا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اگلے ہی لمحے درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور اس نے شہریار کا ہاتھ زور سے دبا لیا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھل گیا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، اب ہمیں اندر جانا ہوگا۔ شہریار نے آہستہ سے زویا کا ہاتھ چھوڑا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ جس شخص نے کبھی کسی کے سامنے کمزوری ظاہر نہیں کی تھی، آج وہ صرف ایک شوہر بننے والا انسان تھا جو اپنی محبت اور اپنے بچوں کے لیے رب سے دعا مانگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک نرس تیزی سے باہر آئی۔ مسٹر شہریار۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ جی۔ مریضہ کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور فوری خون کی ضرورت ہے۔ شہریار نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، میرا ٹیسٹ کریں، اگر میرا خون میچ کرتا ہے تو جتنا چاہے لے لیں۔ چند منٹ بعد رپورٹس آئیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ خوش قسمتی سے آپ کا بلڈ گروپ میچ کر گیا ہے۔ شہریار نے فوراً رضامندی دے دی۔ خون دینے کے بعد وہ بھی آپریشن تھیٹر کے دروازے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ گھنٹوں گزرتے گئے، ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے صدیوں جیسا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سینئر لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ شہریار بے اختیار ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، زویا کیسی ہے اور میرے بچے؟ ڈاکٹر نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، الحمدللہ ایک بہت بڑی آزمائش ٹل گئی ہے، لیکن ابھی سب کچھ مکمل نہیں ہوا۔ شہریار کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ آخر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ بچے محفوظ ہیں، لیکن زویا کو اگلے 24 گھنٹے انتہائی نگہداشت میں رکھنا ہوگا۔ یہی 24 گھنٹے فیصلہ کریں گے کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوگی یا نہیں۔ شہریار نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میری زویا کو سلامت رکھنا۔ اسپتال کے ICU کے باہر عجیب سی خاموشی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن شہریار کا ہر لمحہ ایک صدی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل شیشے کے دروازے سے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید بستر پر بے ہوش لیٹی تھی، جبکہ مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میری ہر خوشی لے لے، لیکن زویا کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ اسی وقت نرس ننھے جڑواں بچوں کو نرسری سے لے کر آئیں۔ سر، بچوں کو دیکھ لیجیے۔ شہریار نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے بیٹے کو گود میں لیا، پھر ننھی بیٹی کو۔ دونوں سکون سے سو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کاش تمہاری ماں بھی تمہیں اپنی باہوں میں لے سکتی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئیں۔ شہریار فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، اب کیسی ہے؟
ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ خطرہ پہلے سے کافی کم ہو گیا ہے۔ زویا نے علاج کا مثبت جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ شہریار نے سکون کا سانس لیا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ صرف چند منٹ کے لیے۔ شہریار نے آہستہ آہستہ آئی سی یو میں داخل ہوا۔ زویا کی آنکھیں ابھی بند تھیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، دیکھو ہمارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب تمہیں جلدی سے آنکھیں کھولنی ہوگی۔ چند لمحے گزرے، اچانک زویا کی انگلیاں ہلکی حرکت کرنے لگی۔ شہریار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ زویا نے آنکھیں کھولی، دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ شہریار کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ الحمدللہ تم ٹھیک ہو؟ زویا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ہمارے بچے؟ شہریار فوراً باہر گیا اور نرس سے دونوں بچوں کو لے آیا۔ جب ننھی بیٹی کو زویا کی باہوں میں رکھا گیا تو اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر بیٹے کو بھی اس کے قریب لایا گیا۔ زویا نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی لمحے شہریار ایک گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زویا، ہماری زندگی کا آغاز بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں کی زندگی کسی کے سوال کے ساتھ شروع ہو۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شہریار نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی۔ کیا تم آج سب کے سامنے میری شریک حیات بننا قبول کرو گی؟ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ قبول ہے۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر، نرسیں اور عملہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے طویل اندھیری رات کے بعد آخرکار زویا کی زندگی میں نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔